کا سیزن تھا، خوب بارشیں برس رہی تھیں، موسم جل تھل تھا، مزیدار موسم کا لطف لوگ پکوڑوں سموسوں کے ساتھ اور دوبالا کر رہے تھے، اور بارش میں بھیگنے کے ساتھ آم کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ بچوں کو ویسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے روز ہی بارش کے وقت سنک گھر میں عجب رونق لگی ہوتی۔ کوئی بارش میں اٹکیلیاں کرتا نظر آتا، کوئی مزیدار پکوان بناتا دکھائی دیتا، تو کوئی بھیگتے ہوئے آم کھانے کے مزے لے رہا ہوتا۔ غرض ہر طرف بھرپور رونق تھی۔ بارشوں کی وجہ سے سنک گھر بھی کھل اٹھا تھا۔ درختوں، پتوں، سڑکوں، گلیوں، میدان وغیرہ سب بارش سے دھل کر صاف ستھرے ہو گئے تھے۔ سارا سنک گھر دھلا دھلا سا نکھرا سا لگتا تھا، اور ساتھ میں گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو فضا میں کیسا خوبصورت احساس پیدا کر جاتی کہ ہر کوئی اس میں کھو ہی جاتا۔ جہاں بہت ساری جگہوں کی صفائی ہوئی تھی، وہاں بہت سی جگہوں پر پانی بھی کھڑا ہو گیا تھا، جہاں جلد ہی مکھی مچھر ڈیرا جمانے والے تھے، لیکن ابھی تو سنک گھر والے اسی خوبصورت موسم میں کھوئے ہوئے تھے۔ چھوٹو، بھولو اور چھٹکی بھی ددو کے ساتھ اس موسم کا لطف اٹھاتے دکھائی دیتے، تو کبھی ببن کی دکان پہ داروغہ کے ساتھ بیٹھ کے چائے سموسے اڑا رہے ہوتے، تو کبھی باقی بچوں کے ساتھ بھاگتے دوڑتے کھیلتے بھیگتے دکھائی دیتے، اور کبھی کبھار راج محل کا چکر بھی لگا لیا کرتے۔ راجا بھی ان سب کی خوشی کو دیکھ کر خوش اور مطمئن تھے۔ سنک گھر کی عوام کا چین ان کے دل کا چین تھا۔ جب سنک گھر میں پرامن فضا ہوتی تو راجا خوش اور مطمئن ہوتے۔ آج بھی بارش کے بعد راجا راج محل سے باہر نکلے اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگے اور دیکھنے لگے کہ سب خوش باش ہیں اور کیا کرتے پھر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بارشوں کی وجہ سے سنک گھر کا کونا کونا صاف ہو چکا ہے۔ وہ جگہ جہاں کی صفائی کوئی بھی نہیں کرتا تھا، وہ بھی خوبصورت لگ رہی ہے۔ درخت اور پودوں کے پھول اور پتے، ٹہنیاں وغیرہ دھل کے صاف شفاف ہو چکی ہیں، تو بے ساختہ پکار اٹھے، واہ مالک، کیا تیری شان ہے، کیا عمدہ تیرا نظام ہے۔ وہ گھومتے پھرتے رہے اور پھر یکا ایک چونک گئے، کیونکہ جہاں بارشوں کی وجہ سے کونا کونا ڈھل چکا تھا، وہاں کچھ جگہوں پر پانی اکٹھا ہو کر جوہر سا بھی بن گیا تھا، جن کو اگر صاف نہ کیا جاتا تو عن قریب انہوں نے گندگی، بدبو اور مکھیوں مچھلیوں کا مرکز بن جانا تھا۔ راجا کو معلوم تھا کہ چند گاؤں میں اس وجہ سے وبائی امراض پھیل گئے ہیں، چنانچہ راجا نے عوام کو آگاہ کرنے کا ارادہ کیا اور واپس راج محل جا کے ڈھولچی کو بلایا۔ ڈھولچی راجا کا حکم سنتے ساتھ ہی آ گیا۔ سلام راجا جی، کیسے ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، سب خیر ہے؟ جی رب کا شکر، سب خیر ہے، بلکہ آج کل تو بارشوں کی وجہ سے موسم دل لبھانے والا ہوا ہے۔ اچھا، صحیح۔ جی راجا صاحب حکم کیجئے، کس لیے بلایا آپ نے؟ جاؤ جا کے اعلان کرو کہ سب راج محل کے باہر شام کو اکٹھے ہو جائیں، راجا نے ایک ضروری خطاب کرنا ہے۔ جی راجا جی، جو آپ کا حکم۔ ڈھولچی نے جا کے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ چند لوگ ڈھولچی کی آواز پر اکٹھے ہو گئے، باقی سب موسم سے لطف اٹھاتے رہے۔ جب کچھ لوگ آ گئے تو ڈھولچی نے منوان راجا کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا۔ سب نے پیغام سن کے سر ہلا دیا۔ شام ہو گئی۔ جنہوں نے پیغام سنا تھا اور جن کو پہنچایا تھا، وہ سب راجا کا خطاب سننے کے لیے راج محل کے باہر آ کھڑے ہوئے۔ اوپر کالا بادل تنا کھڑا تھا اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ باہر تشریف لائے راجا جی اور عوام کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ عوام بھی راجا کو دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر راجا نے گلا کھنکھارا اور کہنا شروع کیا، پیارے سنک گھر کے پیارے باسیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج کل بارشوں کا موسم ہے، فضا جھل تھل ہے، موسم خوشگوار ہے،
ہر چیز صاف ستھری ہو چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ سب کے چہروں کی خوشی ہی میرے لیے باعث اطمینان ہے۔ لیکن پیارے لوگوں، اس سب کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے اصل مقصد سے غافل نہ ہوں، ان سب کا بھی لطف اٹھائیں اور اپنے کام کاج پر بھی دھیان دیں، تاکہ ہمارا صنعت گھر ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ ابھی راجا نے اتنا ہی کہا تھا کہ سب نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ پھر دوبارہ راجا نے کہنا شروع کیا، آپ لوگوں کو آج ادھر اکٹھے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آج صبح گشت کے لیے نکلا تھا، جہاں صنعت گھر کی صاف ستھری خوبصورتی نے مجھے محبوب کیا، وہیں پر ایک چیز نے مجھے تشویش میں بھی ڈالا۔ بارشوں کی وجہ سے کچھ جگہوں پر پانی کھڑا ہے، جوہر کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اگر اس کو بروقت صاف نہ کیا گیا تو آپ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے آپ اپنے گھروں اور آس پاس کی جگہوں کی صفائی اور نکاسی آب کا صحیح خیال رکھیں۔ سب نے راجا کے حکم پر تابع داری سے سر ہلایا تو راجا نے ایک بار پھر کہا، یہ سب میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ممکنہ نقصان سے بچ سکیں، کیونکہ آس پاس کے چند گاؤں میں اسی پانی کے کھڑا ہونے کی وجہ سے چند وبائی امراض پھیل گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ صنعت گھر اور اس کی عوام ایسی چیزوں سے محفوظ رہے۔ سب راجا کی بات غور سے سن چکے تھے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ چند دن تک تو انہوں نے اس سب کا بہت خیال رکھا، نکاسی آپ کے لیے کوششیں کی، لیکن پھر ان کا جوش بیٹھ گیا اور وہ بارش اور روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ راجا بھی ان کو شروع کی کارکردگی سے مطمئن ہو گئے اور دوبارہ دیکھنے کا انہوں نے خیال نہ کیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ جوہر گندگی کی جگہ بن گئی، بہت سے مکھی مچھروں کی افزائش ہوئی، ساسو ماں بے حد بیمار ہو گئی۔ حکیم نے ان کا علاج کیا، لیکن وہ ٹھیک ہی نہ ہو رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد رادھا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، وہ دونوں بے سود پڑے رہتے، ہر وقت بے ہوشی سی کیفیت طاری رہتی۔ اسکول کھل گئے تھے لیکن پھر سے بند کرنے پڑے، کیونکہ ماسٹرنی بھی بیمار ہو گئی تھی اور بہت سے بچے بھی اسی طرح کے بخار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ چھٹکی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور تو اور رانی کے ساتھ بھی۔ حکیم کی جڑی بوٹیوں وغیرہ سے وہ سب صحیح نہ ہو پا رہے تھے۔ تیز بخار، سر میں درد، جسم میں لالی اور بے ہوشی ان سب پہ طاری تھی۔ باقی سب بھی بے حد پریشان تھے، کیونکہ بہت سے لوگ بہت تیزی سے اس بیماری میں مبتلا ہوئے جا رہے تھے۔ راجا اور ددو اس سب صورتحال سے سخت تشویش کا شکار تھے۔ ان کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اس بیماری کا علاج کیسے ڈھونڈیں اور باقی عوام کو کیسے بچائیں۔ انہی دنوں چچا آئنسٹائن ان کے پاس تشریف لے آئے۔ مجھے معلوم ہے آپ دونوں اس سب سے کافی تشویش کا شکار ہیں، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور صنعت گھر کا جائزہ بھی لیا ہے۔ پھر کیا معلوم ہوا آپ کو؟ جی راجا جی، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے یہ ایک مچھر کی کارستانی ہے جس کا نام ڈینگی ہے۔ اس مچھر کے پروں پر سفید نقطے ہوتے ہیں، اور ایسا مچھر میں یہاں اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بیماری کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں، جوس، پانی اور پھلوں کی شکل میں، اور بخار کی دوائی دے دیں۔ صحیح، لیکن یہ پھیل کیوں نہیں ہے؟ اس کے پھیلنے کی وجہ وہی مچھر ہے۔ یہ مچھر پانی میں افزائش پاتا ہے۔ حالیہ بارشوں کے نتیجے میں یہ مچھر اگایا ہے اور چند جگہوں پر پانی کھڑا ہے، اس لیے یہ وہاں پر افزائش پا رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، ورنہ یہ مچھر تو بڑی لوگوں کو بیمار کرتا رہے گا۔ اس مچھر کا خاتمہ اب کیسے کیا جائے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پہلے پانی کو کھڑا نہ ہونے
دیں اور پھر شہر سے مچھر مار سپرے لا کے وہ کیا جائے، اور دوسرا سب لوگ اپنی اپنی حفاظت خود کریں، چھوٹے بازو والی شرٹس وغیرہ پہن کر باہر نہ نکلیں تاکہ مچھر نہ کاٹ سکے، اور صبح سویرے اور شام کے وقت اپنی زیادہ ساری حفاظت کریں اور گھر میں رہیں۔ راجا نے کہا اچھا، صحیح۔ پھر راجا نے ایک بار پھر ڈھولچی کو بلا کے کہا کہ سب لوگوں کو دوپہر میں اکٹھا ہونے کا حکم دو۔ دوپہر کو سب آ گئے تو راجا نے پہلے ان سب کو ڈانٹا۔ افسوس ہوا مجھے، میں آپ سب سے ایسی امید نہ رکھتا تھا۔ میں نے آپ کے بھلے کے لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ نکاسی آپ کا انتظام کریں، لیکن آپ لوگ نہیں مانے، تو دیکھیں اب کتنے سنگین نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ سنیے چچا آئنسٹائن سے کہ کیوں اور کیا ہے یہ بیماری جس میں آدھے سے زیادہ سنگر مبتلا ہے۔ پھر چچا آئنسٹائن نے آ کر مختصراً ڈینگی کے بارے میں سب بتایا، اس کی علامات، اس کی وجوہات، اس کی احتیاطی تدابیر اور اس کا علاج۔ جب آئنسٹائن لوگوں کو ڈینگی کے بارے میں بھرپور آگاہی دے چکا تو سنگر کی عوام بہت شرمندہ ہوئی۔ انہوں نے راجا سے معافی مانگی، لیکن راجا نے ان کی ایک نہ سنی اور غصے سے اندر چلے گئے۔ پھر تمام صحت مند لوگوں نے چھوٹو اور ڈھولو کے کہنے پر صاف کیا، جہاں جہاں پانی کھڑا نظر آیا وہ سارے جوہر صاف کر دیے گئے۔ اپنے گھروں وغیرہ میں بھی صفائی کی، تمام مناظروں کی اچھی جگہ سے صفائی کی، تمام چیزوں کا صحیح سے خیال رکھا اور مریضوں کا بھی خوب خیال رکھا۔ ان کو ڈھیروں ڈھیر پانی پلایا، ادویات دی، ان کا خیال رکھا۔ صبح اور شام باہر نکلنے پر خود پہ پابندی لگا دی اور فل سلیوز ٹراؤزرز وغیرہ پہننے لگے تاکہ باقی ماندہ لوگ اس مچھر سے بچ سکیں۔ راجا نے چچا آئنسٹائن سے کہا تھا کہ وہ شہر سے مچھر مار سپرے لے آئیں تاکہ وہ سپرے سنگر میں کیا جا سکے۔ چاچا وہ سپرے لے آئے جس کو پورے سنگر میں کیا گیا۔ بیمار لوگوں میں سے کافی سارے لوگ بہتر ہو گئے، لیکن راجا کی ناراضگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ سب لوگوں نے چھوٹو اور ڈھولو سے کہا کہ یہ کارنامہ بھی تم دونوں ہی سر انجام دو۔ تم لوگ راجا کے قریب بھی ہو اور وہ تمہیں پسند بھی کرتے ہیں، تم ان سے معافی مانگو گے تو وہ ضرور معاف کر دیں گے۔ چھوٹو اور ڈھولو نے حامی بھر لی اور منصوبہ بنایا کہ سنگر کے سارے لوگ ان کے ساتھ راج محل جائیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ راج محل کے اندر صرف چھوٹو اور ڈھولو گئے۔ انہوں نے جا کر راجا کو منایا تو راجا مان گئے۔ پھر وہ دونوں راجا کو باہر لائے تو باہر بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ سب سے آگے ببن اور داروگا، اور ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بورڈ تھا جس پر لکھا تھا "We are sorry"۔ راجا اس منظر کو دیکھ کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، بھائی چھوٹو اور ڈھولو ہمیں بہت عزیز ہے، اس لیے ہم نے آپ سب کی سوری کو قبول کر لیا۔ راجا کی بات سن کر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر داروگا جل کر بولا، ہمارا کیا قصور ہے جو ہم اتنی دیر بورڈ پکڑ کے کھڑے رہے؟ اصل سوری تو ہم نے کیا ہے نا، ہماری وجہ سے کیوں نہیں؟ راجا اس کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگا، تمام رعایا ہی مجھے بہت پیاری ہے، اس لیے میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن یاد رہے آئندہ جب میں کوئی بات کہوں تو وہ آپ کے فائدے بھلے کے لیے ہی کہتا ہوں، اس لیے آئندہ اس پہ عمل کیجیے گا۔ راجا کی یہ بات سن کر سب لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور انہوں نے راجا سے عہد کیا کہ آئندہ وہ راجا کی بات کو اور راجا کے حکم کو نہیں ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ نعرے لگانے لگے، راجا جی زندہ باد، راجا جی زندہ باد، ہمارے راجا زندہ باد، سنگر کے راجا زندہ باد۔